اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا۔ کل کے پورا درس میں جہاد کا حکم بیان ہوا۔ اللہ کے راستے میں قتال اور جہاد ایک بڑا عمل ہے۔ آج کے درس میں خطاب ہے ان لوگوں کے لیے جو اس وجہ سے جہاد نہیں کرتے کہ اس میں موت آ جائے اور کہیں میں مر نہ جاؤں۔ اللہ فرماتے تم جہاں بھی ہو موت تو وہاں بھی آئے گا، جہاد نہ کرو اپنے گھر میں بیٹھو تب بھی موت آئے گا۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اگر تم بڑے مضبوط قلعے میں بیٹھ جاؤ تو تب بھی موت آئے گی۔ اللہ کے راستے میں مر کر شہید ہو جاؤ گے، ایک مرتبہ پاؤ گے، اللہ کے ہاں ایک مقام ملے گا، اور تم اپنے گھر میں اپنے بستر پر مر جاؤ گے، موت تو تب بھی آئے گی، اس مقام اور مرتبے سے محروم ہو جاؤ گے۔ اور یہ کس نے کہا کہ صرف جہاد ہی میں موت ہے؟ حضرت خالد بن ولید اسلام لانے سے پہلے بھی جنگوں میں شریک تھے، اور اسلام لایا تو کوئی جنگ ایسا نہیں جس میں وہ شریک نہیں تھا، بڑے کمانڈر تھے۔ سیف اللہ جس کو لقب ملا ہے، اور اپنے بستر پر ہی اس کو موت آئی ہے۔ اتنے جنگوں میں شریک رہے، ہر میدانی جنگ میں خود رہے، اور کسی میدان میں اس کو موت نہیں آئی۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ صرف حالت جنگ میں آدمی مرے تو یہ ضروری نہیں ہے، موت جہاں جس وقت جس کے لیے لکھا ہے وہیں پر اس کا خاتمہ ہوگا۔ مفتی شفیع صاحب نے مرحوم رحمہ اللہ اس آیت کے ضمن میں ایک واقعہ لکھا ہے۔ کسی علاقے میں ایک عورت حاملہ تھی، اور اس وقت ان کے ہاں لڑکی پیدا ہوئی، سردی کا موسم تھا۔ خادم کو پکارا آگ جلانے کے لیے، خادم اندر آئے اور دیکھا کہ اس گھر میں ایک لڑکی کی پیدائش ہوئی ہے۔ خدمت کے لیے وہ آگ جلانے کے لیے لکڑی اٹھا کر آ رہے تھے۔ دروازے میں ایک شخص ملا، سفید داڑھی ہے، بزرگ ہے۔ کہا کہ اس گھر میں اس عورت کے ہاں کون سی یعنی مؤنث یا مذکر
بچے کی ولادت ہوئی ہے، لڑکا ہے لڑکی ہے، کہا لڑکی پیدا ہو گئی ہے، کہا کہ یہ لڑکی جوان ہو کر یہ 100 مردوں سے زنا کرے گی اور پھر اس کے بعد ایک مکڑی کے ڈسنے سے مر جائے گی، اس کے چونے سے مر جائے گی۔ یہ آدمی حیران ہوا، دیکھا وہ بزرگ غائب، بجائے لکڑی اور آگ جلانے کے انہوں نے ایک چھری لے لی، اندر داخل ہوئے اور فوراً یہاں سے لے کر یہاں تک پورا پیٹ چاک کے اس لڑکی کو چیر دیا یہاں سے۔ یہ جوان ہو کر جب زنا کرے گی اور پھر 100 بندوں سے زنا کرے گی، اس سے بہتر یہ اس کا خاتمہ کرو۔ اور پھر ان کو تو اندازہ ہو گیا کہ لڑکی تو مر گئی، کیونکہ پورا چیر دیا یہاں سے یہاں تک، تو یہ بھاگ گئے وہاں سے۔ اس بچی کی ماں اٹھتی ہے اور بچے کو پورا یہاں سے یہاں تک چمڑے کے تار سے پورا زخم یہاں سے یہاں تک وہ سلائی کر کے اور پھر اپنے بچی کو اسی طرح بڑے محنت اور مشقت سے پالتی ہے۔ وہ بچی زندہ ہے، مری نہیں، اور پھر بعد میں وہ بچی جوان بھی ہو گئی۔ اور یہ آدمی جب یہاں سے بھاگا ہے تو سمندر کے کنارے کنارے چلتا 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 پھر ایک دوسرے ملک میں پہنچ گیا۔ وہاں پر محنت اور تجارت شروع کیا، بہت بڑا پیسہ کمایا، مالدار ہو گیا، بہت پیسہ ان کے پاس آیا۔ پھر جب بہت سارا پیسہ کمایا، انہوں نے ایک بار سوچا کہ چلو اپنے علاقے میں واپس چلتا ہوں، بچی کو تو میں نے جو قتل کیا اس کے خاندان بھی ابھی مجھے نہیں پہچانے گا کہ میں کون ہوں۔ واپس اس علاقے میں آئے۔ اس زمانے میں رشتے بھی لوگ ایسے ہی ڈھونڈتے تھے کہ معمر خاتون، کسی بوڑھی عورت کو ڈھونڈتے تھے، اس کو کہتے میرے لیے رشتہ کرواؤ۔ اسی طرح ایک معمر خاتون کو دیکھ کر انہوں نے کہا کہ میرے لیے رشتہ ڈھونڈو۔ اس عورت نے کہا کہ ایک رشتہ ہے، اس پہ آپ کا بہت خرچہ آئے گا۔ تو انہوں نے کہا مجھے ایسے ویسے رشتہ نہیں چاہیے، اس شہر کی جو سب سے خوبصورت لڑکی ہو اس سے رشتہ کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میرے پاس بہت دولت ہے۔ تو بوڑھی ماں نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر تو اس شہر میں ایک خوبصورت لڑکی ہے، میں آپ کا رشتہ کرواتا ہوں۔ بات کیا اور رشتہ ہو گیا اور پھر شادی بھی ہو گئی۔ اس لڑکی نے ان کو کہا کہ آپ کہاں کے رہنے والے ہو، کہاں سے آئے ہو، کیونکہ اس سے پہلے تو آپ اس علاقے میں نہیں تھے، چھوٹی سی بستی تھی، لوگ ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں تو بڑے دور سے آیا ہوں، لیکن میں یہیں کا رہنے والا ہوں، یہیں سے بھاگ کے گیا تھا۔ ایک لڑکی کو اسی طرح چاک کر مار کر قتل کر کے، کیونکہ مجھے بزرگ نے کہا تھا کہ یہ 100 بندوں سے زنا کرے گی، تو اس لیے میں نے جو ہے اس کو قتل کیا اور پھر یہاں سے گیا ہوں۔ اس لڑکی کو بھی تو اپنا قصہ معلوم تھا، کیونکہ ماں نے اس کو بتایا، بڑی ہو گئی تو اس کو کہا کہ اسی طرح ایک خادم گھر میں رہتے تھے، پھر انہوں نے آپ کا پیٹ چاک کے چیر کے اسی طرح کا یہ کہانی کر کے چلا گیا ہے۔ اس لڑکی نے کہا وہ تو میں ہوں، جس کو آپ نے چیرا، جس کو آپ نے اسی طرح مار دیا، وہ تو میں تھا۔ کہا کہ اگر وہ آپ ہے تو پھر 100 بندوں کے ساتھ زنا، تو کہا گنا تو نہیں ہے، لیکن اسی طرح کا واقعہ میرے ساتھ ہوئے، متعدد بار زنا کیا ہے میں نے، یہ نہیں گنا کہ 100 ہے کتنے، کہا کہ 100 ہے، مجھے پتہ ہے، کیونکہ اس بزرگ نے کہا کہ 100 بندوں سے یہ زنا کرے گی۔ لیکن اس بزرگ نے تو یہ بھی کہا تھا
کہ اس کی موت تو ایک مکڑی سے اور اس کے ٹچ کرنے سے ہی واقع ہوگی۔ پیسہ تو بہت تھا ان کے پاس، لڑکی بڑی خوبصورت ہے، دیکھا تو دل بھی اس پر آ گیا۔ اب ان کے لیے ایک محل بنایا۔ محل کیسے بنایا؟ اس زمانے میں کہ اس میں ایک روشن دان تک نہیں چھوڑا، بالکل سے بند کر کے بنایا کہ اس میں کوئی مکڑی وغیرہ نہ گھسے اور یہ میری بیوی کو نہ مارے، کیونکہ اب تو اس کی بیوی بن گئی۔ پہلے قتل کرنا چاہا، نہیں قتل ہوئی، اور جب بچانے کے لیے انہوں نے اتنا انتظام کیا تو بچا بھی نہیں سکے۔ ایک رات میں اسی طرح انہوں نے بیوی کو کہا کہ مجھے اس بزرگ نے آپ کے بارے میں یہ بھی کہا تھا کہ یہ 100 بندوں سے زنا کرے گی، لیکن یہ بھی تو کہا تھا کہ مکڑی سے ہی یہ قتل ہوگی، اس کی موت واقع ہوگی۔ تو وہ بھی ہنس رہی تھی، مکڑی سے میں کیسے مر جاؤں گی۔ ایک دن ایک رات میں دیوار پر، جو کہ پورا ایسا بند محل ہے، اس میں مکڑی کو دیکھا۔ وہ یہ صفائی بھی بہت کرتے تھے کہ کوئی مکڑی اندر نہ آئے۔ اب مکڑی کو دیکھا تو اس عورت نے اپنے شوہر کو جگایا کہ آپ مجھے اس مکڑی سے ڈراتے تھے کہ یہ مجھے مار دے گی۔ جی جی یہ مکڑی ہے۔ یہ خود اٹھی، پہلے مکڑی کو اپنے جوتے سے مارا، جب مکڑی نیچے زمین پر گری تو انہوں نے پیر سے اس کو مسلا، اور اس کے پیٹ پھٹنے سے وہ جو پانی، وہ جو خون کے قطرے تھوڑے سے تھے وہ اس کے بدن پر لگے، اس کے پیر سے لگے، اور وہی زہر ایسا تھا کہ اس کے پیر پر اس کا اثر ہوا، اور یہ پورا اس زہریلا مکڑی کی وجہ سے مر گئی۔ وہ اس کے پورا بدن میں سرایت کر کے مر گئی۔ تو یہ واقعہ مفتی شفیع صاحب نے اس لیے لکھا ہے کہ پہلے اس بندے نے پورا اس کا پیٹ پاڑ کے چیر کے اس کو قتل کرنا چاہا، اور اپنے ذہن میں یہ کیا کہ میں نے اس کو قتل کیا ہے، اور پھر جب بچانے کے لیے انہوں نے اتنا بڑا محل بنایا اور پھر اس میں مکڑی کا داخلہ بھی بنا اور اتنی صفائی کر کے انہوں نے اتنا حفاظت کیا، اسی مکڑی سے اپنے بیوی کو نہیں بچا سکے۔ یہ خود بھی جاگ رہا تھا، اسی طرح دیکھ رہا تھا، اور وہ مکڑی جو ہے اس نے اپنے پیر سے اسی طرح مسلا اور پھر وہ مر گئی، اسی مکڑی سے مر گئی۔ تو مفتی صاحب نے اس لیے لکھا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں بھی ہو موت تمہارے پاس آئے گا۔ تم جہاد میں نہ جاؤ تو تب بھی موت آئے گا۔ تم جہاد سے اس لیے ڈرتے ہو کہ اس میں موت ہے، تو موت تو تمہارے گھر میں بھی تمہیں دبوچ لیتا ہے، تمہارے گھر میں بھی موت آ سکتے۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ، اگر آپ ایک مضبوط قلعہ بناؤ، اس میں اپنے آپ کو بٹھا کر محفوظ سمجھو، تب بھی موت آئے گی۔ یہ موت ایسا، اس کا راستہ کوئی نہیں روک سکتا، موت کا راستہ کوئی نہیں روک سکتا۔ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ، اور عجیب لوگ ہیں، جب ان کو کوئی خوشحالی پہنچتی ہے کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے، ہمیں خوشحالی مل گئی اللہ کی طرف سے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اگر کوئی تھوڑی سی تکلیف پہنچتی ہے تو یقولون، کہتے هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ، یہ تو تمہاری وجہ سے ایسا ہوا ہے، پیغمبر کو کہتے ہیں۔ اگر خوشحالی آئے تو اللہ کی طرف سے، لیکن اگر کوئی تکلیف آ جائے تو آپ کو کہتے یہ آپ کی وجہ سے، یہ نہیں کہتے یہ ہمارے اپنی وجہ سے، ہم نے اسی طرح کا عمل کیا جس پر یہ ہمیں پہنچنا تھا، بلکہ پھر آپ پر الزام لگاتے آپ کی وجہ سے ایسا ہوا۔ قل کل من عند اللہ، آپ ان کو یہ کہو کہ یہ سب اللہ کی طرف سے، خوشحالی بھی اللہ کی طرف سے، تکلیف بھی اللہ کی طرف سے، لیکن تکلیف کے لیے اسباب آپ خود اختیار کر دو، اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ فما لہؤلاء القوم، اس قوم کو کیا ہوا، لا یکادون یفقہون حدیثا، نہیں یہ قوم کی کسی بات کو سمجھ لے، کیا ہوا اس قوم کو کہ کسی بات کو سمجھتے نہیں ہے اس کو۔ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، اگر آپ کو کوئی خوشحالی پہنچے تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور کوئی برائی پہنچتا ہے تو یہ آپ کی طرف سے، برائی ہے تو آپ کی وجہ سے، آپ کی وجہ سے۔ یہ خطاب ہے محمد الرسول اللہ کو، لیکن مخاطب ہم اور آپ ہیں کہ اگر، کیونکہ نبی تو گناہ سے پاک ہوتے، ہم جو خود گناہ کرتے
اور خود اللہ کو ناراض کرتے. وہ سبب ہے اس تکلیف کا جو ہم خود اپنے آپ کو دے رہے ہیں. ورنہ اللہ انسان کا برا چاہتا ہی نہیں ہے کہ انسان برا کرے. اللہ تو چاہتا ہی ہے کہ انسان اچھا کرے, لیکن ہم اپنے عمل سے برے بن جاتے. تو اس لیے کہا کہ ما اصابک من سیئہ, اگر تمہیں کوئی برائی پہنچتا ہے من نفسک فمن نفسک, یہ تیری وجہ سے. تم اگر یہ برا عمل نہ کرتے تو نہ ہوتا, اس کا نتیجہ بھی ایسا نہ ہوتا. وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا, ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا. تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا, کیونکہ آپ صرف کسی ایک قوم خاندان کے لیے نہیں, کسی ایک بستی اور ایک ملک اور ایک علاقے کے لیے نہیں, بلکہ تمام لوگوں کے لیے, تمام انسانوں کے لیے آپ پیغمبر ہیں. اور یہ آپ کو بھی معلوم ہے, جتنے انبیاء ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ تک, مخصوص زمانے کے لیے, مخصوص امت کے لیے, مخصوص علاقے کے لیے اور معین قوم کے لیے وہ نبی آیا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے پوری انسانیت کے لیے, قیامت تک آنے والا آخری انسان بھی رسول اللہ کی امتی ہے. تو حضور کو اللہ نے پوری امت کے لیے, پوری انسانیت کے لیے نبی بنا کر بھیجا. وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا. اور یہ بات بھی یاد رکھو کہ جب ساری انسانیت کے لیے آپ رسول ہو, تو اب ساری انسانیت کے لیے رسول, یہ پیغام پہنچانا بھی تو مشکل ہے. اور اس کے لیے آپ اگر تحریک چلائیں گے تو تحریک بھی مشکل ہوگا. تو اللہ کہتے ہیں کہ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا, اللہ گواہ اس پر, اور تمہارے اس نبوت پر بھی اللہ گواہ ہے, اور تمہارے اس تحریک میں بھی اللہ تمہارا ساتھ ہے. وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ, یاد رکھو جو پیغمبر کی اتباع کرے گا وہ اللہ کی اتباع ہے. مَن يُطِعِ الرَّسُولَ, جو پیغمبر کی اطاعت کرے, فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ, اس نے رب کی اطاعت کی ہے. وَمَن تَوَلَّىٰ, اگر کوئی پیر جاتا ہے, پیغمبر کی اطاعت نہیں کرتا, اس کے فرمان کو نہیں مانتا, فما ارسلناک علیہم حفیظا, اللہ کہتے ہم نے آپ کو نگہبان نہیں بنایا اس کے لیے کہ تم اس سب کو بچائیں گے, پھر میں اس کو ہلاک کروں گا, آپ اس کو بچا بھی نہیں سکیں گے. مطلب یہ کہ میں نے تو آپ کو رسول بنایا, آپ کی اتباع میری اتباع, آپ کا کوئی بات مانے تو یہ ایسے ہے جیسے میری بات کو مانا, لیکن اگر کوئی آپ کو ناراض کرے یہ ایسے ہے جیسے مجھے ناراض کیا, اور پھر آپ مجھ سے بھی نہیں بچائیں گے, کیونکہ آپ کو میں نے صرف رسول بنایا, پیغام رسا ہو, آپ بچا نہیں سکتے اس کو, اس کے لیے آپ نگہبان نہیں بن سکتے, اس کے حافظ نہیں ہے. حافظ اللہ ہے, حافظ صرف اللہ ہے. وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ, اور یہ خود کہتے ہیں کہ ہمیں قبول ہے. وَيَقُولُونَ کہتے طاعتن, ہمیں یہ بات قبول ہے. طاعتن مانا ہم اطاعت کے لیے تیار ہیں, ہمیں قبول ہے. فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ, جب آپ کے ہاتھ سے باہر نکلتے ہیں, آپ کے ہاتھ سے یہ باہر نکلتے ہیں, بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ, تو پھر ان میں سے ایک جماعت آپس میں مشورہ کر لیتے ہیں. بَيَّتَ مشورہ کرتے آپس میں, غیر الذی تقول, اس کے علاوہ جو انہوں نے کہا ہے, جو آپ نے کہا ہے ان کو, اس کے علاوہ کسی اور بات پر مشورہ کرتے. ادھر کہتے ہیں کہ ہمیں قبول ہے آپ کی ہر بات, ہم ماننے کے لیے تیار ہیں, لیکن جب آپ کے ہاں سے باہر نکلتے ہیں پھر یہ اس چیز پر مشورہ کرتے ہیں جو آپ نے بھی ان کو نہیں بتایا, آپ نے نہیں بتایا اس پر مشورہ کرتے ہیں. وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ, لیکن اللہ تو لکھتا ہے وہ چیزیں جس پر یہ مشورہ کرتے ہیں. اللہ کو تو معلوم ہے یہ کس چیز پر مشورہ کرتے. اگر آپ کو اس کا علم نہیں ہے کہ باہر جا کر یہ آپ کی بات سے ہٹ کر کسی اور پر مشورہ کر لیتے, منافقت کرتے, لیکن یہ خدا سے تو نہیں چھپا سکتے, اللہ کو معلوم ہے. واللہ یکتب ما یبیتون, اللہ لکھتا ہے وہ جو یہ مشورہ کرتے, جو آپ کے علاوہ مشورہ کرتے, اللہ لکھتا ہے. فأعرض عنہم, اگر آپ کو ایسے لوگوں کے بارے میں اطلاع ہو جائے تو آپ ان سے منہ موڑ دیں. فأعرض عنہم, اعراض کر دیں ان سے. وتوکل علی اللہ, اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں. وکفیٰ باللہ وکیلا, اللہ ہی تمہارے لیے کافی ہے ذمہ دار. توکل ایک بڑی چیز ہے کہ آدمی سارے تدابیر اختیار کرے پھر توکل کرے. یہ نہیں کہ توکل اس چیز کا نام ہے کہ تدبیر سے بھی آپ ہاتھ اٹھاؤ, تدبیر بھی نہ اختیار کرو.
دنیا دارالاسباب ہے، اس میں تدبیر ہے مختلف، وہ تدبیر اختیار کرو، پھر توکل علی اللہ، اللہ پر توکل کرو۔ آپ مریض ہو، پہلے دوائی کھا لو، پھر اللہ پر توکل کرو۔ آپ مسافر ہے، پہلے اپنی حفاظت کرو، پھر اللہ پر توکل کرو۔ آپ کے پاس سواری ہے، پہلے اس سواری کو لاک کر دو، پھر اللہ پر توکل کرو۔ یہ معنی کہ توکل یہ نہیں ہے کہ بس ایسے ہی اللہ کے نام پر میں نے جو ہے وہ اللہ کے حوالے کیا ہے۔ یہ تو آپ خود اللہ کے حوالے نہیں کرتے، چور کے حوالے کرتے ہو۔ اللہ تو حفیظ ہے، لیکن تمہارا عمل کا اس میں دخل ضرور ہے کہ اگر تم خود حفاظت کر کے اسباب اختیار کر کے پھر اللہ کے حوالے کرتے، پھر اللہ حفیظ ہے، اللہ حفاظت کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ کسی صحرا میں ہو تو آیت الکرسی پڑھ کر سویا کرو، ایسا نہ ہو کہ کوئی حشرات الارض میں سے آپ کو نقصان پہنچائے۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، یہ آیت پڑھ کے سویا کرو تاکہ آپ کو کوئی چیز جو ہے، کوئی مضر چیز آپ کو نقصان نہ پہنچائے۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ یہاں سے معلوم ہوا، جو بعض لوگ کہتے کہ قرآن علم حاصل کرنے کے لیے پہلے آپ نے صرف، نحو، قواعد اور اتنے سارے علوم پڑھنا ہے تب قرآن سمجھ میں آئے گا، ورنہ نہیں آئے گا۔ اور یہاں عام حکم ہے، ہر آدمی کو حکم ملا کہ تم قرآن میں غور کرو۔ وہ الگ الگ درجے ہیں، مقامات ہیں، یہ بات سمجھو۔ بے شک کہ ایک آیت کے ضمن میں کبھی 10، کبھی 15، کبھی 20 مسئلے نکلتے ہیں، وہ کام تمہارا نہیں ہے کہ اس میں سے مسائل نکالے، لیکن اتنا کام تو آپ کر سکتے کہ اس آیت کا ترجمہ کیا ہے، یہ تو عربی کے الفاظ، اس کا ترجمہ کیا ہے، اس کا مفہوم اور ترجمہ پڑھنا ہر مسلمان پر لازم ہے۔ قرآن کا جو آپ سے سوال کیا جائے گا، ایک یہ کہ آپ نے قرآن یہ جو ناظرے سے آپ پڑھتے ہو الفاظ سیکھے کہ نہیں سیکھے، دوسرا یہ کہ اس کا معنی سیکھا کہ نہیں، اللہ کا کلام ہے، آپ کے پاس آیا ہے، آپ نے اس کو سمجھا ہے کہ نہیں سمجھا، یہ پوچھا جائے گا، باقاعدہ اس کا سوال ہوگا۔ تو ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ کم سے کم قرآن کے معنی اور مفہوم کو سمجھے۔ میں نے آپ کو کہا کہ تفسیر جنان میں شیخ صفدر صاحب نے لکھا ہے کہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ علم کے باب سیکھنے پر 1000 رکعت کا ثواب ہے، اور قرآن کی ایک آیت سیکھنے پر 100 رکعت کی ثواب ہے، تو اس نے لکھا ہے کہ اگر قرآن ترجمے سے آپ ایک آیت سیکھیں گے تو یہ ایک آیت پر 1000 کا ثواب ہے، 1000 نفل کا ثواب ہے۔ ایک آیت کا ترجمہ سیکھو، 1000 رکعت نفل کا ثواب ایک آیت کے سیکھنے پر ہے۔ یہی علم کا باب ہے، اگر آپ ایک آیت سیکھیں گے ترجمے کے ساتھ، تو یہ قرآن کا جو ترجمہ ہے یہ عام مسلمان کے لیے لازم ہے۔ ہاں پھر ضمن میں جو مسائل نکلتے ہیں وہ اپنے اپنے علم سے پھر آگے جا کر گہرا علم ہوتا ہے، جتنا گہرا علم ہوگا اتنا ہی بڑے مسائل اس میں سے نکالتے ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن قرآن کے آیت کا اسی طرح ترجمہ سیکھنا، لفظی ترجمہ سیکھنا، یہ ہر مسلمان پر گویا کہ فرض کے درجے میں ہے۔ تو افلا یتدبرون القرآن، کیا قرآن میں آپ تدبیر، غور، تدبر نہیں کرتے کہ اس کا معنی کیا ہے؟ کم سے کم مفہوم اور معنی تو آپ کو معلوم ہو۔ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا کتاب ہوتا، لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تو اس میں تو بڑا اختلاف ان کو نظر آتا، اس میں تو بڑا اختلاف نظر آتا۔ اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا کتاب ہوتا تو اس میں بڑا اختلاف ہوتا۔ کسی کتاب میں اتنا اتفاق تھوڑی ہوتا ہے کسی کا، ایک آدمی کتاب لکھتا ہے پھر کہتے ہیں کہ اس میں سے غلطیاں نکالو، اس میں سے لوگ ہزاروں غلطیاں نکالتے، ایک کتاب میں سے ہزاروں غلطیاں نکل دی ہیں۔ بڑے بڑے شیوخ، بڑے بڑے علماء کرام کتاب لکھتے ہیں، پھر نظر ثانی کے لیے کسی کو دیتے ہیں، اس میں بہت ساری غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ لیکن یہ وہ کتاب ہے جو غلطی سے پاک ہے، اور کیوں پاک ہے؟ یہ اللہ کا کتاب ہے۔ اگر یہ مخلوق کا کتاب ہوتا تو اس میں بھی بڑا اختلاف ہوتا، اس میں بھی اختلاف ہوتا۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ، جب ان کے پاس کوئی امر آتا ہے، امن کا ہو یا خوف کا ہو، اذاعوا بہ، یہ پہلے اس کو مشہور کرتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، اس کو پتہ اس آیت کا شان نزول ہے، اس کو پتہ چلا کہ رسول اللہ نے اپنے بیویوں کو طلاق دی ہے، اور اس میں ایک حضرت عمر کی بیٹی بھی ہے، حضرت حفصہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے
غصے سے سارے صحابہ ڈر رہے تھے کہ کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر غصہ نہ کرے، تو سب مسجد میں بیٹھ کر یہ بات آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ کر رہے ہیں کہ رسول اللہ نے بیویوں کو طلاق دی، ہر کوئی یہ بات کر رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے، رسول اللہ کے پاس نہیں پہنچے، مسجد کے دروازے سے کان لگا کے تو کہ صحابہ کرام بھی یہ کہہ رہے کہ حضور نے اپنے بیویوں کو طلاق دی ہے۔ اب وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کے بعد گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر، حجرے پر جا کر دستک دی ہے، آواز دی ہے، اجازت ہے یا رسول اللہ اجازت ہے؟ آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دی ہے؟ رسول اللہ نے کہا نہیں، میں نے کب طلاق دی ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فوراً واپس آئے، مسجد نبوی کے دروازے پر کھڑے ہو کر اعلان کیا، اے لوگو، آپ ایسی بات کیوں کرتے ہو جس پر آپ کو معلوم نہ ہو؟ ایسے بات کیوں کرتے ہو جو آپ کو معلوم نہ ہو؟ حالانکہ یہ تو آپ رسول اللہ پر الزام لگا رہے ہیں کہ حضور نے طلاق دی نہیں، اور آپ یہاں پر جو ہے آپس میں باقاعدہ میٹنگ کر رہے ہیں کہ حضور نے طلاق دی ہے۔ ہمارے یہاں بھی یہ ہوتے، ایک بات پہنچتی ہے تو تحقیق کے لیے ہم کبھی بھی نہ کسی کو بیچتے ہیں نہ کسی سے پوچھتے ہیں، بلکہ ہم بھی شروع ہو جاتے ہیں کہ ہاں یہ تو ایسا ہوا۔ چیونٹی مر گئی کسی کے قدم سے، اور وہ بات ہاتھی تک پہنچ جاتی ہے اور پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ تو چیونٹی تھا، ہاتھی تو نہیں تھا۔ یہ بات ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں نے اپنے بیویوں کو طلاق نہیں دی، اور یہاں مسجد نبوی میں صحابہ کے بیچ اس کی مجلس میں بحث ہو رہے کہ حضور نے اپنے بیویوں کو طلاق دی ہے۔ تو اللہ نے اس پر یہ آیت اتارا ہے جس میں یہ حکم دیا کہ جب تک تفتیش نہ کرو بات نہ کرو، اور آدمی کے لیے جھوٹ کے لیے صرف یہ کافی ہے کہ وہ ہر وہ بات کہے جو سنی ہے، ہر سنی سنائی بات آگے پہنچائے تو یہ جھوٹ ہے جب تک کہ تحقیق نہ ہو۔ سنی ہر بات پر تحقیق کر کے آگے بتاؤ۔ خاص طور پر آپ کو پتہ ہے کہ میں یہ بات کروں گا تو اس کا نتیجہ کیا ہے، وہ تو ہر انسان سمجھتا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں کہ آپ نے کسی کے اوپر الزام لگا اور میں یہ بات اس کو پہنچا دو تو وہ تو تلوار نکال کے وہ تو اپنے پستول نکال کر کسی کو جو ہے پھر قتل کرے گا، اور میں یہ بات وہاں بلا تحقیق پہنچا دو۔ پہلے تو تحقیق کرو کہ واقعی میں یہ بات ایسی ہے یا نہیں۔ تو تحقیق کرنی ضروری ہے کہ وہ تحقیق ہو جائے، اس کے بعد آپ آگے بات پھیلائے۔ واخر دعوانا